اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم یہ منظر دوم کر رہے ہیں باب اول کا ڈرامہ انارکلی اے لیول پیپر 4 کے لیے۔ پیپر 4 کا باب اول ہی کر رہے ہیں اور ہم اس کا یہ منظر دوم کر رہے ہیں بچوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہم نے منظر اول کیا ہے، وہ آپ پیچھے جا کر تعارف اور منظر اول کے ہم نے 4 حصے کیے تھے، وہ آپ پیچھے دیکھیں اور اس کے بعد سنیں اس کو، اور ساتھ ساتھ اپنی کتاب کھول کے رکھیں، اور جو سمجھیں کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت غلطی کا امکان ہے تو اس کو درست بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور اس طرح دیکھ کر سن کر پڑھنے میں آپ کی ترقی بھی ہوگی کہ آپ کتاب سے دیکھ رہے ہیں اور آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لیسن آپ کے سامنے ہے تو آپ یہاں سے دیکھ کر آپ پڑھیں اور سنیں، اور پھر اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کریں۔ آپ اپنے موبائل پر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ڈرامہ اپنے پاس رکھ لیں اور بار بار اس کو سنیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کو جو بھی کریکٹر آئے گا تو آپ کو اس کی پوری سمجھ ہوگی۔ اس طرح نوٹس جو الگ سے ملتے ہیں اور آپ نے ڈرامہ نہیں پڑھا ہوتا اور آپ صرف نوٹس کی تیاری کر کے چلے جائیں گے تو وہ بچوں آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک کہ آپ دیکھیں کہ ہوا میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی نا، تو ہم سوچیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکانا۔ تو پلاؤ جو ہے جب تک چاول نہیں دھوئے جاتے، ان کو بھگویا نہیں جاتا، پھر تڑکا نہیں لگایا جاتا، گوشت کو گلایا نہیں جاتا، یخنی پلاؤ بنانا ہو، کچھ بھی آپ نے بریانی بنانی ہو تو اس کے بڑے لوازمات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی پلاؤ کا ذکر اتنا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تم بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکا رہے ہو، عملی طور پر کوئی کام کرو۔ تو عملی کام بچوں یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیں، اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور اس کو سنتے رہیں، پھر اس کے بعد لکھ کر دیکھیں کہ میں یہ والا جتنے بھی نوٹس ہیں، آپ کے سوالات ہیں، ان کے جو بھی کریکٹرز کا آپ کو آتا ہے سوال، تو آپ ہر کریکٹر کو اپنے طور پر لکھیں کہ آپ نے کیا سمجھا۔ آئیے آگے کام کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی سمجھ آتی ہے۔ یہ بچوں باب اول ہے اور اس کا منظر دوم ہے۔ منظر اول ہم کر چکے ہیں۔ تو شہزادہ سلیم کے محل کا شمال مغربی ایوان۔ ایوان بچوں ڈرائنگ روم، اوپن ڈرائنگ روم، ٹھیک ہے۔ محل و قلعہ لاہور میں بچوں، یہ محل اور قلعہ ہوگا۔ جب ہمارے یہاں کمپوزنگ کا جب سے آیا نا سلسلہ، تو تب سے کافی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ محل و قلعہ لاہور میں، یعنی محل اور قلعہ لاہور میں حرم سرا کی 4 دیواری سے باہر، لیکن اس سے بہت کم فاصلے پر واقع ہے۔ حرم سرا جہاں پر خواتین رہتی ہیں، یہاں ملازمین کا آنا جانا رہتا ہے، تو اس کی 4 دیواری سے باہر ہے لیکن بہت ہی کم فاصلے پر واقع ہے۔ یعنی آپ نے اگر شاہی قلعہ دیکھا ہوگا تو مختلف عمارتیں مختلف پہلوؤں میں بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں بہت بہت فاصلہ ہے اور درمیان میں باغات بنے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ ایوان جس کے آگے ایک جھروکے دار مسمن برج ہے، یعنی 8 پہلوؤں والا برج ہے اونچا، تو وہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی منظر کی سرسبزی و شادابی کے باعث ایسا دلکشا اور فرحت زا مقام ہے۔ فرحت زا خوشی دینے والا، دلکشا دل کو کھلا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ بیرونی منظر کی سرسبزی و شادابی کے باعث ایسا دلکشا اور فرحت زا مقام بن گیا ہے کہ کوئی بھی مغل اپنے اوقات فرصت گزارنے کے لیے تمام محل میں سے اس ایوان کے سوا دوسرا مقام منتخب نہ کر سکتا۔ یہ وہ جو ہے، یہ شہزادے کے ذوق کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا باذوق ہے، کتنا نازک مزاج ہے، اور کتنا اپنے جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، جو ایوان اس نے منتخب کیا ہے، وہ کس قدر خوبصورت اور پرفضا جگہ ہے۔ دور جہاں غروب آفتاب نیلے آسمان میں ارغوانی رنگ آمیزی کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو وہ کبھی گہرا سرخ رنگ بنا دیتا ہے، گہرا نارنجی رنگ بنا دیتا ہے، تو اس طرح کے شیڈز جو ہوتے ہیں بادلوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سورج غروب ہونے کے جو شیڈز ہیں وہ ارغوانی گہرا سرخ، جس میں اورنج کلر کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی نارنجی کلر بھی ملا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی سرخی پھیل جانا۔
रंग अमेज़ी कर रहा है, रंग भर रहा है। गुरूब आफ्ताब ये रंग अमेज़ी कर रहा है। कौन सी? अरगानी रंग, गहरा सुर्ख और नारंगी। नारंज कहते हैं संतरे को, वो जो होता है ऑरेंज रंग का कलर जो है ना, ऑरेंज को, उसको ऑरेंज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है, तो उसको केसरी रंग भी कहा जाता है उर्दू में। घने पेड़ों के तवील सिलसिले से खजूरों की सर बुलंद और साकत दरख्त काले काले नज़र आ रहे हैं। जैसे उसने कहा था पीछे कि सर भी जब शाम ढलने वाली हो गई, बिल्कुल शाम जा रही है और रात आ रही है, तो दरख्तों के साए जो हैं वो काले नज़र आने लगे। पहले दरख्त सब्ज़ नज़र आ रहे थे थोड़ी थोड़ी रोशनी में, अब दरख्त जो है वो शाम का और रात का मिला जुला मंजर बता रहा है कि खजूरों के सरबुलंद साए जो है साकत, बिल्कुल यानी हिल नहीं रहे, हवा नहीं चल रही। रावी इन दूर की रंगीनियों को अपने दामन में कले की दीवार तक लाने की कोशिश कर रहा है। रावी में जब सूरज गुरूब हो रहा है तो रावी में वो सारा सूरज गुरूब होने का अक्स जो है वो पड़ रहा है, तो वो चूँकि वो कले की दीवार के साथ लग के गुजरता था। कला आपने देखा है ना कि कितना ऊंचा है, तो वो तब रावी कले की दीवार के पास से गुजरता था, तो कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे वो सारी जो रंगीनियाँ सूरज के गुरूब होने की रावी के ऊपर अक्स लेकर आ रही हैं, तो वो किले की दीवार तक लेकर आने की कोशिश कर रहा है रावी उन रंगीनियों को जो सूरज के अक्स की वजह से, गुरूब होते हुए सूरज के अक्स की वजह से दरिया में पड़ रही हैं। तो दरिया बिल्कुल दीवार के साथ है, कले की दीवार के साथ। बुर्ज के मगरबी झरोके में से एक मस्जिद के सफ़ेद गुंबद और सुर्ख मीनारों का कुछ हिस्सा नज़र आता है। बुर्ज बच्चों ऊंचा मकाम जो आठों तरफ से देखा जा सकता है, यानी उसके 8 दर हों, तो वो आम इमारत से ऊंचा होता है। वो सिर्फ एक आपको मंजर देखने के लिए आप उस पर चले जाते हैं। अंदर बुर्ज के आगे संगे मरमर का एक चबूतरा है, यानी अंदर एक और ऊंची जगह बनी हुई है जो तमाम ईवान के अर्ज़ में फैला हुआ है, यानी पूरे ईवान के जो जितनी भी चौड़ाई है उसके अंदर फैला हुआ है वो बुर्ज। इस चबूतरे के दोनों पहलुओं पर मुगलिया अंदाज की मेहराबों वाले दरवाजे हैं, जिनमें से दायां हरमसरा को और बायां बैरूनी हिस्सों को जाता है। 3 सीढ़ियां जो चबूतरे ही के बराबर अरीज़ हैं, अरीज़ चौड़ी ईवान में उतरती हैं। ईवान के दाएं और बाएं दीवार में महल के दूसरे हिस्सों में जाने के दरवाजे हैं। ये वो बता रहे हैं लोकेशन जो जहाँ पर शहज़ादा जो है वो रहता है। ईवान में यानी ड्राइंग रूम में, यानी खुला ड्राइंग रूम है, अंदर दरवाज़े लगे हुए हैं, लेकिन बाहर उसके जो बैठने के लिए जगह है, ये ईवान के बाहर का जो झरोका है उसका, और जहाँ से वो मंज़र देखता है सारे, वो भी है। तो अंदर जो है वो उसका ईवान जो है, ड्राइंग रूम जो है, उसमें बेशकीमत कालीन बिछे हैं, जिन पर ज़री की तकियों वाली मसनद जुड़ाव तख्त पर रखी हुई बहुत नुमायाँ नज़र आती है। मसनद होता है बच्चों जहाँ वो बैठने का, ख़ास बड़े आदमी के बैठने का जो सोफ़ा नुमा चीज़ होती है, तख्त नुमा चीज़ जो होती है, तो उसको मसनद कहा जाता है। ज़री सोने के, ऐसा कपड़ा जिसमें सोने की तारें बुनी हुई हों, ठीक है, या नकली जो तार होती है सोने के रंग की, उससे भी ज़री कहते हैं सोने के काम को। जड़ाव तख्त बच्चों जिस लकड़ी के अंदर नगीने जड़े हुए हों। सामाने आराइश कम मगर पुरतकल्लुफ़ है, यानी इतनी ज़्यादा आराइश नहीं की गई, लेकिन ये जो कालीन और मसनद है यही बहुत पुरतकल्लुफ़ है, कम है लेकिन पुरतकल्लुफ़ है, यानी बहुत महंगा है। और अगरचे तज़य्युन में बेहद सादगी से काम लिया गया है, यानी तज़य्युन उसकी सजावट, तज़य्युन आराइश कहते हैं सजावट को, और बहसियत मजमूई ईवान किसी कदर खाली मालूम होता है, यानी ड्राइंग रूम ऐसे लगता है खाली, यानी कुर्सियाँ वगैरह नहीं रखी हुई और लोगों के लिए कोई चीज़ बैठने की नहीं रखी। मगर दीवारों के नक्शो निगार जो दीवारें बनी हुई हैं वो फूलों वाली, आपको पता ही है मुगलिया तर्ज़ तामीर के दीवारों पर फूल वगैरह बनाए जाते हैं। बुर्ज के झरोकों पर जालियों की सनत, वो संगे मरमर की कटी हुई जालियाँ आपने देखी होंगी। सनत के मायने बनाना,
دروازوں پر گراں قیمت اطلسی پردے۔ یہ بچوں گراں کے معنی ہے بھاری، اطلسی بھی ریشمی اور سونے کے وہ آپس میں ملا کر بنے ہوئے، اور مناسب مقامات پر طلائی چوکیاں، وہ کرسیاں وغیرہ نہیں ہیں، طلائی سونے کی بچوں، سونے سے یعنی زری سونے کی بنی ہوئی، ٹھیک ہے، سونے سے بنی ہوئی چوکیاں، یعنی سیٹیں کرسیاں نہیں ہیں، وہ اس طرح کی چوکی وہ ہوتی ہے جس کے آگے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور سادی ہو۔ ایک تو سٹول ہوتا ہے نا، سٹول اونچا ہوتا ہے، لیکن چوکی جو ہوتی ہے، چوکیاں آپ نے گھروں میں دیکھی ہوں گی، اس سے بڑی جو جب آپ بادشاہی مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر وضو خانے میں جو سنگ مرمر کی چوکیاں رکھی ہوئی ہیں، اس سے ذرا بڑی چوکی دیکھ لیں۔ ہشت پہلو میزیں، یہ ہشت پہلو کا بچوں میں نے لکھ دیا ہے آکٹاگون، ٹھیک ہے، تو یعنی 5 پہلوؤں والی میزیں، اور ان پر جڑاؤ پھولدان، جڑاؤ پھولدان جو ہیں ان کے اندر بھی جڑاؤ سونے اور چاندی کا کام ہوا ہوا ہے، وہ جتنی بھی آرائش ہے اور پھر ان کو رنگوں سے بھرا گیا ہے۔ آپ یہ چائنا کا نکال کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ پھولدان میں کس طرح جڑاؤ کام کرتے ہیں۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی، پہلے تو وہیں جانا پڑتا تھا اور سمجھنا پڑتا تھا کہ جڑاؤ پھولدان ہوتے کیا ہیں۔ اور ان میں جڑاؤ پھولدان دیکھنے سے مغلیہ تجمل کا اثر دل پر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تجمل جمال سے ہے بچوں، جمال کے معنی ہے خوبصورتی، اور تجمل خوبصورتی، یعنی ان کی نیچر میں خوبصورت چیزوں کو پسند کرنا ہے۔ اب ان کی دانش دیکھ لیں آپ کہ قلعہ اور شاہی مسجد جتنا بھی پانی آتا ہے ہمارے ہی گھروں میں آتا ہے، اور آپ قلعہ اور بادشاہی مسجد دیکھ لیں کہ اس کو کبھی پانی چھو بھی نہیں سکتا، وہاں اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے بارش کا کہ پانی بہتا ہوا بالکل وائٹ جیسے ٹرانسپیرنٹ پانی ہے، صاف ستھرا پانی، ویسے ہی وہ بہتا ہوا نیچے گرتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس عمارت کو مطلب بادلوں کو حکم دیا ہے یا کہ بارش جو ہے وہ ان کو دھو رہی ہے، اور وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں بہتی ہوئی چلتی بارش میں، لگاتار بارش میں بھی وہ ساری عمارت بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو نیچے ہم دیکھیں کہ ہم نے سمجھ نہیں لی پرانی تاریخی باتوں سے کہ عمارتوں سے کہ ہم بھی اپنی کرسی جو ہے وہ اپنی عمارتوں کی اونچی رکھتے، تو آپ دیکھ لیں کہ بادشاہ کتنے عقل مند تھے اور ان کا ذوق کتنا زیادہ تھا۔ اچھا بچوں، یہ خوبصورتی ہے۔ سلیم، اب بچوں شہزادے کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سلیم برج کے جھروکے میں بیٹھا راوی پر غروب آفتاب کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے جو منظر بیان ہوا ہے نا، یہ اسی منظر کا، اب سلیم وہ بیٹھا ہوا وہ منظر دیکھ رہا ہے جو پانی کے اوپر اورنج کلر کی شیڈز سورج غروب ہونے کے پڑ رہے ہیں۔ اندر ستارہ اور زعفران دف بجا بجا کر ناچ رہی ہیں۔ یہ بچوں ستارہ اور زعفران 2 کنیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کنیزیں ہیں، خادمائیں، مگر ان کو علم ہے کہ سلیم متوجہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ شہزادہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا۔ کچھ دیر ناچنے کے بعد وہ ٹھہر جانے میں کچھ مذائقہ نہیں سمجھتی، مگر کھڑی کھڑی اس خیال سے پاؤں ہلاتی رہتی ہیں کہ سلیم سمجھے ناچ رہی ہیں۔ زعفران ستارہ کو اشارے سے چلنے کے لیے کہتی ہے، ستارہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے، آخر دونوں قریب آ کر سرگوشیوں میں گفتگو شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا بچوں، یہ میڈز ہوتی تھی جو کام بھی کرتی تھی اور گانے بجانے کا بھی ان کا کوئی ہنر وغیرہ ان کا ہوتا تھا تو وہ بھی سیکھتی تھی تاکہ وہ مختلف کام دربار کے محل کے کر سکیں، تو اسی طرح ان کی ڈیوٹی ہوتی۔ اب اکبر جو ہے وہ بہت ہی سخت ماحول کی پرورش تھا، تو بعد میں جو ان کی بیگم تھی جودھا بائی، اور وہ اکبر جو ہیں وہ چونکہ خود ان کی بادشاہت کا زمانہ 40 سال کا ہے، اور اس میں وہ جودھا بھی ایک ریاست کی وہ اس کی نگران کی بیٹی تھی، تو وہ ایک خاندانی خاتون تھی، تو انہوں نے جو شہزادوں کو پوری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، آرام، آسائش اور آرائش، وہ سب کچھ سلیم کو دیا جو اکبر کو نہیں مل سکا تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا تعارف میں کہ اکبر کا باپ جو ہمایوں تھا وہ 15 سال کے لیے اس کو ایران میں پناہ لینی پڑی تھی کیونکہ یہاں پر شیر شاہ سوری کی حکومت آ گئی تھی،
تو اکبر بڑے سخت ماحول میں پڑا تھا، تو وہ اس کو بھی اتنا ہی محنت کش اور اس طرح کا جواں مرد بنانا چاہتا تھا۔ تو لیکن جب آپ کو ماحول میسر نہ ہو، اکبر کو وہ ماحول میسر ہے کہ ماں باپ کے بغیر نوکروں نے اس کی اتنی حفاظت کی اور اس طرح سے تربیت کی، گھڑ سواری، تلوار بازی، ہر چیز، نیزہ بازی، ہر ہنر اس کو سکھایا کہ یہ کہیں بادشاہ زادہ ہے تو کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن جب ایک پورے ماں باپ، ملکہ اور بادشاہ کی نگرانی میں ایک بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ ساری آسائشیں، جیسے ہمارے باپ داداؤں نے ہجرت کی، ادھر آئے اور وہ مشکل حالات بتاتے ہیں، لیکن ہم تو اتنے بڑے بڑے محلوں میں ہی پیدا ہوئے، یہ گھر ہمیں مل گئے، آزادی کا مطلب ہی معلوم۔ تو اسی طرح سلیم کو بھی وہ تمام مصائب کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ کبھی گھر میں وہ باتیں دہرائی گئیں کہ ہم نے کیا۔ تو سلیم جو ہے وہ ایک ایسا لڑکا ہے جو بغیر کسی بھی رکاوٹ کے پروان چڑھا، اور آگے پیچھے اس کے نوکر اور خادمائیں تھیں۔ آخر دونوں سرگوشیوں میں گفتگو کر دیتی ہیں۔ یہ بچوں ستارہ اور زعفران۔ ستارہ: پوچھ لے پہلے۔ زعفران: چل بھی دے چپکے سے، انہیں دریا کی سیر سے فرصت کہاں۔ ستارہ: اور جو مہارانی پوچھ بیٹھی، اتنی جلدی کیوں لوٹ آئیں؟ وہ مہارانی کی نوکرانیاں ہوتی ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں، اور وہ مہارانی بھیجتی ہے کہ جاؤ دیکھو شہزادہ کیا کر رہا ہے، یعنی وہ خوشگوار موڈ میں ہے یا افسردہ بیٹھا ہوا ہے۔ زعفران: کہہ دیں گے، وہ تو دیکھ رہے تھے لہروں کا ناچ، ہم دیواروں کے آگے ناچتے گاتے، یعنی وہ اسی لیے آئی تھی کہ وہ شہزادے کو کوئی غزل وغیرہ، کوئی گیت وغیرہ سنائیں اور اس کا دل لبھائیں۔ ستارہ: ہاں کہہ ہی تو دیں گے۔ زعفران: اور کیا نہیں بھی؟ ستارہ: اے تو تم اجازت ہی لے لو، یعنی شہزادے کو متوجہ کرو۔ ستارہ: اے تو تم اجازت ہی لے لو، تم سے تو بہت ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے ہیں، کیوں؟ زعفران جیسے شرما گئی، ہلکا سا تماچا مارتی ہے۔ چل کتا ماں، یعنی کتا ماں ہوشیار اور چالاک لڑکی کو کہتے ہیں۔ ستارہ: اوف، وہ شرما بھی تو گئیں۔ زعفران: میں کیوں شرماتی، پوچھ لیتے ہیں ہم۔ زعفران اس انداز سے سلیم کی طرف جاتی ہے گویا ایک اہم خدمت کے لیے منتخب کی گئی ہے، کہیں پاؤں ٹیڑھا پڑ جاتا ہے اور گر پڑتی ہے، یعنی اس کا پاؤں بہت ہی احتیاط سے چل رہی ہے تو پاؤں خود بخود ہی ٹیڑھا ہو کے گر گئی۔ سلیم چونک کر زعفران کی طرف دیکھتا ہے اور برج سے اٹھ کر اندر آ جاتا ہے۔ تیکھے نقش کا وارستہ مزاج۔ بچوں یہ پتہ نہیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ ایڈیٹنگ کی یا کمپوزنگ کی غلطی ہے، تو وارفتہ مزاج ہونا چاہیے تھا، وارفتہ کے تو معنی نہیں آتے ہیں مجھے۔ وارفتہ مزاج بندہ جو شباب کے اولین مراحل میں، شباب جوانی یعنی نوعمر جوان لڑکا۔ سلیم: یہ کیا ہوا زعفران؟ ستارہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے: حضور سے رخصت کی اجازت لینے جا رہی تھی، نگوڑے چونٹے نے ٹھوکر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زعفران: نامراد ہنسے جا رہی ہے کھڑی کھڑی، یعنی وہ اس کی دوسری فرینڈ، ستارہ کی فرینڈ جو ہے وہ اسے کہہ رہی کہ کیوں ہنس رہی ہو۔ سلیم: تم چاہتی ہو تمہیں آ کر اٹھائے؟ سلیم زعفران کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، زعفران خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ستارہ خوشی سے اس کے کپڑے جھاڑنے لگتی ہے، زعفران اسے ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے، یعنی وہ دونوں فرینڈز جو ہیں، دوست جو ہیں دونوں، ستارہ اور زعفران، وہ آپس میں بے تکلفی کے ساتھ رویہ پیش کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سلیم: تم بہت شوق ہو زعفران۔ زعفران: ہاں حضور بھی جب کہتے ہیں ہمیں ہی شوق کہتے ہیں، ناز کے مصنوعی کھسیانے پن سے ایک تو میں لے کے گر پڑی۔ سلیم اور ستارہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑتے ہیں۔ حضور کو تو ہنسی سوجھ رہی ہے، جاتے ہیں ہم، چلی جا رہی ہے، یعنی چلنے لگ پڑتی ہے۔ سلیم مسکراتے ہوئے: کہاں چلیں، بات تو سنو۔ زعفران چلتے چلتے رک کر ستارہ کی طرف دیکھتی ہے، اس کے چہرے پر پھر ایک پرمعنی تبسم ہے، یعنی وہ اس کو دیکھتی کہ دیکھا تمہیں سلیم توجہ دے رہا ہے، پھر اس کو بھیج دیجئے یہاں سے، یعنی وہ کہتی ہے، ستارہ کہتی کہ زعفران کہتی کہ ستارہ کو بھیج۔ سلیم: وہ تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ ستارہ: آپ تو یہ نکلوائیں گی ہی ہمیں، ادھر انارکلی نے سر چڑھا رکھا ہے، ادھر آپ نے منہ لگا رکھا ہے، جو نہ کریں تھوڑا ہے۔ سلیم:
انارکلی کا ذکر ہو اور سلیم دلچسپی نہ لے، اف ہو تو انارکلی بھی تم سے بے تکلف ہے۔ زعفران، وہ زعفران سے پوچھتا ہے کہ انارکلی تم سے باتیں کرتی ہیں، بے تکلف ہے؟ ثریا تو کہتی ہے کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ ثریا یہ نادرہ جو انارکلی ہے اس کی بہن ہے، ثریا بہن ہے انارکلی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ثریا تو مجھے کہتی ہے کہ وہ بات نہیں کرتی۔ زعفران، زعفران جو دوسری کنیز ہے، تو حضور آدمی دیکھ کر ہی بات ہوتی ہے نا، یعنی وہ خاص، یعنی میں بھی بہت اہم ہوں، میرے ساتھ تو وہ بات کرتی ہیں، تو یعنی اپنی اہمیت جتلا رہی ہے زعفران۔ تو بچوں یہاں تک یہ پہلا اس کا حصہ تھا۔ منظر اس کا کون سا ہے؟ باب اول کا منظر دوم۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، کافی تفصیل سے بات ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔